رحمن یا رحمن ساعدنی یا رحمن اشرح صدری قرآن۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، اور جب وہ پھرتا ہے تو ایسے مقصد کے لیے نکلتا ہے لِيُفْسِدَ فِيهَا، تاکہ زمین میں فساد مچائے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتی کو اور نسلوں کو تباہ کرے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ تعالی فساد کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو اس کی عزت اسے گناہ پر روک لیتی ہے، فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم، اس کے لیے جہنم کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت برا بچھونا ہے۔ میں آپ کو ان آیتوں کے اندر کچھ ایسی حقیقت بتاؤں گا جو عام طور پر ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے تو یہ آیت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی۔ منافقین نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں مختلف طرح کے اعتراضات کیے۔ حضرت خبیب اور ان کے ساتھی جو تھے وہ اصل میں رجی کے مقام پر شہید ہو گئے تھے۔ ہم نے سیرت کلاسز میں اس واقعے کا تذکرہ کیا تھا، جب مشرکوں نے کچھ صحابہ کو لے کر گئے کہ ہمیں آپ تبلیغ کے لیے کچھ ساتھی دیں، تو رجی کے مقام پر ان صحابہ کو انہوں نے قتل کر دیا تھا۔ تو وہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کو قید کر لیا گیا تھا، ان کو قید کر کے مکے والوں کے ہاں بھیج دیا گیا تھا اور باقیوں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ تو منافقوں نے اس لشکر کے اوپر یا اس گروہ کے اوپر مسلمانوں کے مختلف طرح کے اعتراضات کیے۔ اچھا، ان کے اعتراضات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ گفتگو کے بڑے تیز ہوتے ہیں، یہ لوگ باتوں کے بڑے تیز ہوتے ہیں۔ تو جب کسی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں نا، تو اگلا سمجھتا ہے واقعی کیا بات ہے، صحیح بات کر رہی ہے، تو جی اگلے کو اپنے سحر میں، اپنے جادو میں لے لیتے ہیں۔ تو منافقوں نے ایسا کیا کہ جن مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتے تھے نا ان صحابہ کے بارے میں، وہ اگلا کہتا تھا بات تو یہ ٹھیک کر رہے ہیں، سمجھائی بات کی، اگلا کہتا تھا بالکل یہ ٹھیک۔ اب وہ جو شہداء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن بھی نازل کیا تھا، لوگ ان شہداء کے بارے میں برا سوچنے لگ گئے ہیں اور ان منافقوں کی بات ان کو صحیح لگنے لگ گئی ہے۔ کیوں؟ باتوں کے یہ بڑے تیز ہوتے ہیں، گفتگو کے، تقریر کے، بات بنانے کے بڑے تیز ہوتے ہیں۔ تو ایک تو قول یہ ہے، ایک دوسرا قول یہ ہے کہ اخنس ابن شریق الثقفی کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ وہ نبی علیہ السلام کے پاس آ کر اس نے اسلام کا اظہار تو کیا لیکن اندر سے کافر تھا۔ تو نبی علیہ السلام سے ایسی باتیں کرنے لگا کہ سن کے لگتا تھا کتنا پکا مومن بن گیا ہے، یہ اندر سے منافق تھا۔ بات سمجھیے نا، ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ تقریباً ہر قسم کے منافق کے بارے میں یہ والی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اچھا، امام کعب القرظی ہیں، ایک بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں، اور وہ یہودیوں کے عالم تھے، یہودیوں سے پھر مسلمان ہوئے تھے، لیکن صحابی نہیں تھے، تابعی تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک آیت قرآن میں ایسی ہے جس کو میں نے خود اپنی پرانی کتابوں میں پڑھا تھا، اور تمہاری امت کے بارے میں، امت کے کچھ لوگوں کے بارے میں وہ آیت ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے جو پڑھا تھا نا ان کے بارے میں، وہ کیا تھا کہ کہتے ہیں قوم یحتالون علی الدنیا بالدین، کچھ لوگ ایسے ہیں اس امت میں جو دین کے ذریعے سے دنیا کمانا چاہتے ہیں، دین کے ذریعے سے دنیا کمانا چاہتے ہیں۔ السنتہم احلی من العسل، ان کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی ہیں، شہد سے زیادہ ان کی زبانیں میٹھی ہیں۔ وقلوبہم امر من الصبر،
اور ان کے جو دل ہیں وہ مصبر سے زیادہ کڑوے ہیں۔ مصبر دیکھیے کبھی، دیکھیے کیسی ہوتی ہے، بہت کڑوی ہوتی ہے۔ وہ جو بچوں کے منہ میں ڈالتے ہیں، ہے نا، بچوں کی نپل میں لگاتے ہیں نا تاکہ بچہ چوسنی چھوڑ دے، مصبر ہوتی ہے وہ، تو اس کو صبر کہتے ہیں عربی میں۔ کہتے ہیں قلوبہم امر من الصبر، اس مصبر سے زیادہ ان کے دل کڑوے ہوتے ہیں۔ یلبسون للناس مسوک الضان، لوگوں کے لیے بھیڑ کی کھال پہنتے ہیں، لوگوں کے سامنے بھیڑ کی کھال میں آتے ہیں۔ وقلوبہم قلوب الذئاب، لیکن دل ان کے بھیڑیوں والے ہوتے ہیں۔ فعلی یجترئون وبی یغترون، میرے بارے میں بھی بڑی جرت کا اظہار کرتے ہیں، ان کے اندر بڑی جرت ہوتی ہے، میرے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں اور میرے بارے میں دھوکہ بھی کھاتے ہیں۔ حلفت بنفسی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنی قسم کھا کے رکھی ہے، لا بعثن علیہم فتنۃ تترک الحلیم فیہا حیران، میں انہیں ایسے فتنے میں ڈالوں گا جس میں اچھا بھلا عقل مند آدمی بھی حیران رہ جائے گا، ایسے سخت فتنے میں ان کو میں ڈالوں گا۔ تو یہ لوگ ہیں، دیکھیں ان کی زبانیں میٹھی ہیں لیکن دل کڑوے ہیں، ان کا ظاہر جو ہے وہ بھیڑ کی طرح سا نرم ملائم سا لگتا ہے آپ کو، اندر سے بھیڑیے ہوتے ہیں یہ۔ آپ کو اسلامی تحریکیں حاجی صاحب بہت زیادہ ایسی نظر آئیں گی، انقلاب کا نام لینے والے بہت سارے لوگ جو مرنے مارنے کی بات کرتے ہیں، خون ریزی کی بات کرتے ہیں، انقلاب کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، مار دیں گے، حکومت پلٹ دیں گے، ایسے ہوگا ویسے ہوگا۔ باتیں سن کے آدمی کو لگتا ہے کہ بڑا جوشیلا آدمی ہے، کیا بات ہے ان کی، لیکن حقیقت میں کام کیا ہیں وہ یہ آیت آپ کو بتاتی ہے۔ حقیقت میں کام جو ہیں وہ یہ آیت بتاتی ہے۔ آیت کے نا سارے مندرجات میرے ساتھ ذرا غور سے پڑھیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ دنیا کے معاملات میں، دنیا کی زندگی میں ان کی باتیں آپ کو بڑی زبردست نظر آئیں گی۔ ہر لہجہ یہ لوگ جو ہے نا، جتنے انقلابی لوگ ہیں جی، مولویوں کے اوپر، آفتاب صاحب مولویوں کے اوپر چڑھ کے رہتے ہیں، ہر وقت مولویوں کی توہین، علماء کی توہین کرتے ہیں، کیونکہ مولوی کیا کرتے ہیں، مولوی آپ کو فتنہ فساد مچانے نہیں دیتے ہیں، فتنہ فساد مچانے نہیں دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اتنے لوگ ہیں جو سعودی عرب کے خلاف ہیں جی، اور ایسے لوگوں کے دوست ہیں جو انتہائی رج کے کافر کی حد تک غیر مسلم ہیں، مسلمانوں سے دور ہیں۔ مثلا ہمارے ہاں، میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، میں ویسے کسی بھی جماعت کا نام نہیں لیتا لیکن رویے ایسے ہیں۔ ہمارے ہاں جماعت اسلامی ہے نا، جماعت اسلامی، ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں، یہ بہت اچھے لوگ ہیں، کام انہوں نے بڑا دین کی خدمت کی ہے، لیکن ان کی گفتگو سنیں آپ۔ یہ ترکی کی حمایت کرتے ہیں، کس کی حمایت کرتے ہیں؟ ترکی کی حمایت کرتے ہیں۔ ترکی میں نرا شرک ہے کہ نہیں، بدعات سے بھرا ہوا ملک ہے، اسلام کی بالکل مخالف ان کے عقائد و نظریات ہیں، ٹھیک ہے، مجموعی طور پر بات کر رہا ہوں، کچھ لوگ تو بڑے اچھے بھی ہوتے ہیں ہمیشہ، اور اس کے اپنے اندر جو ہے ترکی کے اندر اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہے، برقعے وغیرہ کی توہین کی جاتی ہے، لیکن ترکی کی حمایت کرتے ہیں کیونکہ ترکی میں طیب اردوغان جو ہے وہ ارطغرل ڈرامہ چلاتا ہے، بات سمجھیں آپ۔ اور سعودی عرب میں محمد بن سلمان نے چونکہ ایک کنسرٹ کرایا تھا، ایک شو کرایا تھا جس میں ناچ گانا ہوا تھا، اس لیے سعودی عرب کافر ہے، سعودی عرب بغیرت ہے جی، سعودی عرب ایسے ہے، سعودی عرب ویسے ہے۔ فرق نظر آیا آپ کو؟ ایک طرف بلاد توحید ہے جہاں پہ آپ کو بدعات نہیں کرنے دیتے، آپ کو شرکیات نہیں کرنے دیتے، ہاں اب کمزوریاں ہیں ہم مانتے ہیں، لیکن کہاں ان کی کمزوریاں اور کہاں ان لوگوں کا دجل۔ لیکن ترکی کے دیوانے ہیں کیونکہ وہاں پر عثمان والا ڈرامہ چلتا ہے۔ سعودی عرب لعنتی ملک ہے کیونکہ سعودی عرب میں فتنہ فساد نہیں مچا سکتے، سعودی عرب میں کوئی بندہ احتجاج نہیں کر سکتا، اس لیے سعودی عرب وہ غلط ہے۔ فرق پتہ چل رہا ہے آپ کو؟ اچھا، آپ جب بات کرنے بیٹھیں تو آپ کو دلیلیں، باتیں ایسی ایسی کریں گے، آپ کو لگے گا کہ کیا بات ہے، ان کی بات میں تو بڑا وزن ہے جی، آپ فوراً کے دیوانے ہو جائیں گے۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اپنے دل کے معاملات پر اللہ کو گواہ بناتے۔ لوگوں کے سامنے تو اپنا ظاہر پیش کرتے ہیں نا، لیکن لوگوں کے سامنے ان کا دل تو نہیں ہے، دل ان کا اللہ کے پاس ہے، اللہ کو پتہ ہے ان کے دل میں کیا ہے۔
وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور سخت ٹیڑھے ہوتے ہیں، بات آپ کی کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ الدو کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھا، ٹنڈا، جو چلتا بھی ہے نا لڑکا کے چلتا ہے نا، لڑک کے چلتا ہے، ان کے دل اتنے ٹیڑھے ہیں۔ الدو کا مطلب ہوتا ہے جو کبھی بھی سیدھا نہ ہو سکے ہیں جی، اور خصام کا مطلب ہوتا ہے جو صرف جھگڑا کرتا ہے، بات ماننے کے لیے تیار نہیں آپ کی کبھی بھی۔ آپ اس کو جتنی دلیلیں دیں، جتنا سمجھانے کی کوشش کریں، قرآن کی آیتیں پیش کریں، بات نہیں مانے گا۔ آپ کہیں سلف صالحین کا یہ طریقہ نہیں ہے، وہ کہے گا سلف صالحین کو سلف کے اوپر بھی لعنت بھیجو، سلف بھی ایسے نہیں مانتے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، ایسے کرتے ہیں۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، جب ان کو زمین میں پھرتے ہیں تو زمین میں فساد مچانے کی کوشش کرتے ہیں، فساد مچانے، انہیں شریف آدمی اچھا ہی نہیں لگتا۔ جب تک آپ خون ریزی انقلاب کی بات نہ کریں، ہیں جی، ایرانی انقلاب کو وہ صحیح کہیں گے، ایران کو صحیح کہیں گے، ایران میں چونکہ خمینی نے انقلاب لایا تھا وہ صحیح ہے، لیکن سعودی عرب کی ایک متمدن اور ایک شریف حکومت جو ہے وہ ان کو اچھی نہیں لگتی۔ ٹھیک ہے، یہ بات آج کی نہیں، صرف محمد بن سلمان نے بھی تبدیلیاں شروع کی ہیں نا، اس سے پہلے تو اچھا خاصا سعودی عرب چلتا تھا، تو یہ اس سے پہلے بھی اس کے خلاف تھے۔ صرف کیا چاہتے ہیں؟ زمین میں فتنہ و فساد مچے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، عراق میں، شام میں اور فلسطین میں، یمن میں، جہاں جہاں ان کا بس چلتا ہے، انہوں نے حکومت کے، لیبیا میں انہوں نے حکومت کے خلاف کروائے مظاہرے، حکومت اور عوام لڑ پڑی۔ آج آپ کے سامنے ہے عراق میں کسی طرح کی کوئی حکومت نہیں ہے سوائے امریکہ کے چیلوں کے، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ انہوں نے صدام کی حکومت بھی اسی لیے گرائی تھی کہ یہ امریکہ کا چیلا ہے، صدر قذافی کی حکومت اسی لیے گرائی تھی کہ یہ امریکہ کا چیلا ہے۔ کتنی خون ریزی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ صرف حکومت کے خلاف لڑے تھے، فتنہ فساد مچا تھا۔ آج لیبیا میں کس کی حکومت ہے کسی کو بھی کوئی پتہ نہیں، کوئی والی وارث نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، فلسطین میں یہ جتنا کچھ ابھی ہو رہا ہے، آخر کار اس کے پیچھے تو یہی والے ہاتھ ہیں جی۔ ہم نہیں کہتے کہ فلسطین میں جو کچھ مظلوموں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ جہاد نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں جس طریقے سے آپ نے فلسطینیوں کو مروایا ہے وہ انداز ٹھیک نہیں ہے، وہ انداز ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یمن میں، یعنی جہاں اب پاکستان میں بھی جہاں ان کا بس چلتا ہے یہ خون ریزی کے اقدامات تک پہنچتے ہیں اور پھر فتنہ فساد مچتا ہے۔ پاکستان کی آرمی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تھوڑی مضبوط تھی، یہ اتنی جلدی پاکستان کو متزلزل نہیں کر سکے، وگرنہ انہوں نے بہت سارے ملکوں کو تباہ کیا ہے۔ صرف کیا ہے، جوشیلی تقریریں، مار دو، مر جاؤ، لڑو، انقلاب لانا ہے، ایسے کرنا ہے، ویسے کرنا ہے، اور صرف فتنہ اور فساد مچاتے ہیں۔ بس ادھر ایک اور بھی آدمی ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا، جس نے پاکستان میں بھی اچھا خاصا فتنہ و فساد مچایا ہے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کھیتوں کو تباہ کرتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک ملک کو تباہ کرنے سے انقلاب آئے گا، آگ لگا دیتے ہیں۔ نسلہ، جانوروں تک کو برباد کر دیتے ہیں، یہ جانوروں تک کو۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پر یعنی گیس کے، بجلی کے بل جلائے گئے اور عدالتیں جلائی گئیں، کیا کچھ نہیں، مطلب ان کا کیا قصور تھا، یہ کیا چیز ہے؟ اسی طرح جوشیلے لوگ ہوتے ہیں، مسلمانوں کی املاک تباہ کرتے ہیں، ریلی پر نکلے ہیں، بیچ میں جو دکان کھلی ہوئی نظر آئی اس کو بھی تباہ کر دیا۔ یہ کون سا طریقہ کار ہے جی؟ لوگوں کی گاڑیاں توڑ دیتے ہیں، اس ٹائم یہی ہوتا نا، جانوروں کی یہی نسلیں ہوتی تھیں، لوگوں کی گاڑیاں توڑ دیتے ہیں، لوگوں کے موٹر سائیکل توڑ دیتے ہیں، لوگوں کی ہڈیاں توڑ دیتے ہیں، کیونکہ تم ہمارے ساتھ شریک کیوں نہیں ہو، ایسے کرتے ہیں۔ واللہ لا يحب الفساد، فرمایا اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ یاد رکھیں، فساد کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمارے گناہوں پر صبر کرتا ہے، ورنہ فرمایا کہ ابن آدم کے گناہ اتنے ہیں کہ زمین کے اندر فساد مچ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ صبر کرتا ہے، اللہ اس نظام کو خراب نہیں کرتا۔ پھر ہم جب اس نظام کو خراب کرتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ساتھ ناراض ہو جاتا ہے، اور یہ ایسے ہوا۔ شام میں ایک تحریک اٹھی، مصر میں تحریک اٹھی، خونی تحریک اٹھی، خونی تحریک، اور اگر مصر کی بھی وہ آرمی اس کے اوپر قابو نہ پاتی، ایک تحریک تھی جو خونی تحریک تھی۔ شام میں وہ تحریک ایسی اٹھی کہ سنیوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ یہ وہ ممالک ہیں جو اسرائیل کے خلاف، آئی صاحب ایران
اور لیبیا وغیرہ یہ سب سے آگے تھے نا، کدھر ہے یہ؟ صرف کیا ہے، سعودی عرب کو گالیاں دینے کے لیے انہوں نے بیان دیے تھے اور ان کو موقع مل گیا تھا۔ سعودی عرب کو گالیاں اچھی خاصی لوگوں نے دی ہیں۔ اب ان کی طرف سے ایک تھے نا، وہ حق نواز جنگوی صاحب، وہ ان کے دور میں بھی ایسی تھا، ایران بڑی باتیں کرتا تھا، ہم ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے۔ حق نواز جنگوی صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا، کہتے ہیں کہ جس دن ایک گولی بھی ایران سے امریکہ کے اوپر چلی نا تو تم میری قبر پہ آ کے پیشاب کر جانا۔ بات سمجھیں؟ ایران یہاں پہ بیٹھ کے اسرائیل کے خلاف بیان بازی کرتا ہے، 20 سال امریکہ جو ہے افغانستان میں بیٹھا رہا، ایک بھی گولی اس نے نہیں چلائی۔ ساتھ ہے نا، کوئی دیکھیے آپ نے 10 فوجی آج ایران سے بارڈر کراس کر کے افغانستان امریکہ کے خلاف لڑنے کے لیے آئے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اور پھر یہ جو طالبان ہیں جنہوں نے دین کے نام پر ملک لیا ہے، آپ نے کبھی کوئی بیان سنا ہے فلسطین کے حق میں طالبان کا بیان؟ میں نے بھی نہیں سنا۔ باتیں ہاں، پاکستان کے خلاف ان کے بیان آپ نے بہت سنے ہوں گے، کیونکہ یہاں ایک سٹیبل حکومت ہے، یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے حکومت گرے۔ میں یہ نہیں کہتا طالبان غلط ہے، لیکن پالیسیاں غلط ہوتی ہیں۔ یہ جو پالیسی ہے نا، یہ جو فتنہ فساد والی، یہ جو طبیعت ہے، یہ انسان میں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جلد باز والی قوم کو پسند نہیں کرتا۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، فرمایا انسان جلد بازیاں کرتا ہے۔ ابھی یہاں بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، فرمایا کہ تم جلد باز ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک قوم ہے۔ اس کے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اگر آپ ان کو سمجھانے بیٹھے نا کہ بھائی یہ تم جو بات کر رہے ہو یہ غلط ہے، اس سے یہ نقصان ہوگا، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اس کی آواز اور اونچی ہو جائے گی، فرمایا اس کو عزت روک لے گی کہ تم گناہ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ وہ گناہ کو نہیں چھوڑ، اپنی غلطی نہیں مانے گا، اپنی غلطی کی اصلاح بھی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی عزت نفس مانے ہو جاتی ہے کہ میں نے اگر اس کی مولوی کی بات مان لی تو لوگ کیا کہیں گے، مولوی کی بات مان لی ہے، بس مولوی کے اوپر کسی طرح چڑھائی کرو۔ اچھا، جہاں بھی ان کو علماء ملیں گے، جوشیلے جتنے لوگ ہیں، موٹیویشنل سپیکر جتنے لوگ ہیں، جہاد پسند جتنے لوگ ہیں، جو جہاد کا نام کے ساتھ پسند کرتے ہیں، حالانکہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی قرآن کا عالم ہے اور جہاد سے نفرت کرتا ہے، لیکن ان کو جہاد کا نام پتہ کیا ہے؟ جہاد کا نام یہ ہے کہ پاکستان کی آرمی کو پاکستان کی عوام سے لڑاؤ اور عوام کو کہو تم جہاد کر رہے ہو، بس یہ ان کا جہاد ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ سارا ستیہ ناش ہو جائے گا ملک کا۔ پھر یہ جو ہم یہاں پہ امن کے ساتھ درس دے رہے ہیں، یہاں کوئی امن کے ساتھ درس بھی نہیں دے سکے گا۔ تو فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آپ ان کو سمجھائیں گے نا، اتق اللہ، آپ کہیں گے اللہ سے ڈر بھائی، تو فرمایا اس کا گناہ، اس کی جو عزت نفس ہے گناہ پر روک لیتی ہے، فحسبہ جہنم، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان لوگوں سے مراد اس دور کے منافقین ہیں۔ یہ لوگ غلطی کرتے ہیں، یہ غلط ہے، ان کو ہم منافق نہیں کہتے، لیکن پالیسیاں ان کی غلط ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے گا، اور چوتھی نشانی فرمایا جب یہ لڑائی کرے گا تو گالی گلوچ پر ہوتا رہے گا۔ اب کوئی آدمی گالی گلوچ کرتا ہے تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو منافق ہے، پکا منافق ہے، لیکن ہے تو منافقوں والی صفت ہے نا۔ کوئی آدمی خیانت کرتا ہے تو یہ منافقوں والی صفت ہے نا۔ ہم خیانت کرنے والے کسی آدمی سے غلطی ہو گئی یا اس نے کرپشن کی ہے، اس کو فوراً منافق نہیں کہہ سکتے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی جو ہے وہ وعدہ کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کو ہم منافق نہیں کہہ سکتے، لیکن منافقوں والی صفت تو ہے نا یہ۔ تو ایسے ہی ہم ان کو منافق نہیں کہہ رہے، لیکن یہ جو پالیسیاں ہیں یہ منافقوں والی ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے مقابلے میں دوسری ایک جماعت ہے جن کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں نا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، جو بیچ دیتا ہے اپنے آپ کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا نرم ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جیسے حضرت زید ابن دسنہ، حضرت خبیب، جن کے بارے میں یہ منافق باتیں کرتے تھے، وہ تو جام شہادت نوش کر کے چلے گئے، اللہ کی خاطر جان قربان کر دی۔ حضرت زید کہتے تھے کہ فلا ابالی حین اقتل مسلما علی ای مسرع کان للہ مسرعی علی ای جنب کان للہ مسرعی، کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں دائیں طرف گرتا ہوں کہ بائیں طرف گرتا ہوں، بس مجھے پرواہ ہے کہ میں اللہ کے لیے گر رہا ہوں، بس میرا کام یہ ہے، اب میں ادھر گروں یا ادھر گروں اس کا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو وہ لوگ تو ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے لیے جان تک لٹا دی ہے۔ یہ کہتے تھے کہ وہ ایسے تھے، غلط تھے، یہ تھا، بزدل تھے، کچھ بھی باتیں کر لیں آپ، اور آپ ان کی باتوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم عوام جو ہے نا، عوام ان جوشیلے لوگوں کی بات سن کے بڑی متاثر ہوتی ہے، لیکن قرآن اور حدیث کی نرم باتیں، اچھی باتیں،
اعتدال والی باتیں یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں مولوی کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا. نبی علیہ السلام کے پاس ایک وفد آیا نا, عبد القیس کا وفد آیا. جتنے لوگ تھے نا سارے نے اپنا سواری سے اترے اور سیدھا, اب رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اور کدھر جاتے, سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے سیدھا. ان میں ایک آدمی تھا, اس کے سر پہ ایک زخم تھا, اس کو اشج کہتے تھے. وہ اترا سواری سے, اس نے اپنا لباس تبدیل کیا, سفر کا لباس تبدیل کیا, جا کے وضو کیا, وضو کر کے آ کے مسجد نبوی میں 2 رکعت پڑھی, اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انتہائی وقار کے ساتھ کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. جب اس نے یہ کام کیا نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ ورسولہ, تیرے اندر 2 خصلتیں ایسی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں. وہ 2 خصلتیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا الحلم والانات, ایک بردباری, ٹھنڈا مزاج کا آدمی ہے تو, جوشیلا گرم مزاج تپیا خون نہیں ہے, ٹھنڈے مزاج کا آدمی ہے تو. اور والانات, اور وقار, عزت نفس, اپنا خیال کرنے والا آدمی ہے تو. بات سمجھیں؟ اب وہ سارا وفد تھا, اللہ کے رسول نے سب کے ساتھ ڈیل کیا, لیکن تعریف اس کی حالانکہ ساروں نے محبت میں جوش مارا تھا نا, نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے, لیکن اس نے نبی علیہ السلام کے پاس آنے سے پہلے بھی اپنے آپ کو تیار کیا. ٹھنڈا مزاج آدمی تھا. آپ نے فرمایا تیری خصلتیں اللہ کو پسند ہیں. تو اللہ کو ایسا بندہ پسند ہے جو سوچ سمجھ کر عمل کرتا ہے. ایسا نہیں ہے عمل میں سستی کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. سستی کرنے میں اور غور و فکر کرنے میں فرق ہے. آپ کوئی بھی قدم اٹھائیں اس سے پہلے سوچیں, اس کی قرآن و حدیث میں کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن ایک چیز آپ کو حق پتہ چل گئی ہے پھر آپ سستی کریں, یہ غلط ہے. بات سمجھیں؟ عربی میں کہتے ہیں کہ التأنی فی التفکیر سلامہ, التأنی فی التفکیر سلامہ والسرعۃ فی العمل نشاط, کہ اگر آپ غور و فکر کر رہے ہیں تو اس میں آرام سے کریں, اس سے آپ کو سلامتی حاصل ہوگی. آرام سے غور و فکر کریں. لیکن جب عمل کرنا ہے تو پھر جلدی کریں, یہ آپ کی چستی کی علامت ہے. ٹھیک ہے, عمل جب آپ نے طے کر لیا نا کہ عمل کرنا ہے, آپ نے غور و فکر کر کے ایک چیز کو حق سمجھ لیا, صحیح سمجھ لیا, اب آپ نے اس پر عمل کرنا ہے, پھر سستی نہ کریں. لیکن اس کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے, آپ جتنا ٹائم بھی لینا چاہیں لے سکتے ہیں. کیوں جی, آپ کا وہ جو لٹکانے والا ہوتا ہے کہتے ہیں اس پر پوری دیہڑ بھی لگ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, سال ہیں جی, ایسے ہی کہتے ہیں نا, کیونکہ اس میں اوپر پوری عمارت کی بنیاد ہوتی ہے. تو ایسے ہی آپ نے اور میں نے نا حق کی تلاش میں غور و فکر کرنا ہے. جب حق نظر آ جائے پھر دیر نہیں کرنی. بات سمجھیں آپ؟ لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں جوش میں, جلد بازی میں ایسا قدم اٹھا جاؤں جس سے مجھے بھی, میرے خاندان کو بھی, میری قوم کو بھی اور میرے دین کو بھی نقصان ہو. اور یہ جو جوشیلے لوگ ہوتے ہیں یہ ایسے کرتے ہیں. آپ دیکھیں مسجدوں میں جا کے بم پھاڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس سے ہمیں شہادت ملے گی. یہ کس شہادت کی آپ بات کر رہے ہیں جی؟ اب تو فتنہ و فساد مچا رہے ہیں نا, مارکیٹ میں بم پھاڑ رہے ہیں جی. کیوں جی؟ یہاں پہ گمراہ لوگ رہتے ہیں. سبحان اللہ یار, یہ کوئی طریقہ ہے اسلام کا؟ اسلام نے یہ سکھایا آپ کو؟ تو یہ کبھی بھی ہم نے نہیں کرنا. ہم نے عدل کے ساتھ, انصاف کے ساتھ سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا ہے, پھر ہم نے اپنی قوم کی اصلاح کرنی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک شعبے کو, ایک برانچ کو, اسلام کی ایک سائڈ کو پکڑ لیتے ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا, کوئی تبلیغی ہے نا, وہ تبلیغ کے علاوہ جتنے لوگ ہیں نا سب کو غلط سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں جب تک بندہ میرے ساتھ, آپ تبلیغی آدمی کے ساتھ بیٹھ جائیں نا, آپ, میں مولوی ہوں نا, 24 گھنٹے دین کے ساتھ لگا رہتا ہوں, وہ مجھے بھی کہیں گے آپ نے سروزہ لگایا ہے. کیوں؟ ان کو لگتا ہے جب تک بندہ سروزہ نہیں لگائے گا نا تو بندہ پورا نہیں ہے. اچھا, جو جہادی ٹائپ آدمی ہے نا, وہ جب تک آپ جہاد نہیں پر ان کے ساتھ جہاد, اچھا یہ بھی ہے کہ جہاد پر آپ نے جانا ہے تو ان کے ساتھ جانا ہے, دوسری پارٹی کے ساتھ جائیں گے تو آپ کا جہاد نہیں ہے. یقین جانیے, میں نے خود 1-2 لوگوں سے سنا, کہتے ہیں ڈاکٹر فضل اللہ یہ جہاد کا منکر ہے. یہ ڈاکٹر فضل اللہ صاحب علامہ احسان نذیر صاحب کے بھائی ہیں جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں, بہت بڑے عالم ہیں, بہت بڑے عالم ہیں. کہتے ہیں جہاد کا منکر ہے. کیوں؟ ان کی پارٹی کے ساتھ جہاد پر نہیں گئے. بات سمجھیں آپ؟ مجھے کئی لوگ سمجھتے ہیں جہاد کا منکر ہے. ایسا نہیں. اچھا, اسی طریقے سے
کوئی اگر جماعت ہے جو ذکر و عبادات میں مشغول ہے، وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ جو ہمارے علاوہ کے لوگ ہیں نا یہ سارے غافل ہیں، سارے گمراہ ہیں، سارے جہنمی ہیں، ایسے سمجھ رہے ہوتے. جب تک آپ ان کے ساتھ مل کر ذکر کے حلقوں میں شریک نہیں ہوتے، آپ اپنے ادھر بیٹھ کے جو مرضی کریں وہ آپ کو تصور میں نہیں لائیں گے، آپ کو شمار ہی نہیں کریں گے. جب تک آپ ان کے ساتھ نہیں جائیں گے نا تو ان کے کھاتے میں آپ نہیں آئیں گے. ایسا نہیں ہے. فرمایا اسلام پورے کا پورا ہے، اس میں جہاد بھی ہے، اس میں ذکر بھی ہے، اس میں عبادات بھی ہیں، اس میں حقوق العباد بھی ہیں. یہ حقوق العباد والا بھی ایک بڑا چکر ہے. کچھ لوگ حقوق العباد کے چکر میں نمازیں نہیں پڑھتے، کہتے ہیں ہمارا تو یہ ہمارا اسلام ہے جی، یہ دین ہے ہمارا، اس سے آگے تو بات نہیں، تمہاری نمازوں کا کیا فائدہ، تم نے تو غریب آدمی کو کھانا ہی نہیں کھلایا ہیں. آپ دیکھیں عید کے قربان کے دنوں میں آ جاتے ہیں جی قربانی کے جانور کی جگہ کسی غریب آدمی کے گھر میں پانی کا نلکا لگوا دو، قربانی کا جانور ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ یہ کام کرنا نا یہ سب سے افضل ہے جی. اور کچھ ہوتے ہیں مثلاً عورتوں کے حقوق کے دعوے دار. صرف ایک یہ طبقہ ایسا ہے، دیکھیں آپ عورتوں کے حقوق کی خاطر وہ باقی سارے لوگوں کو غلط سمجھ رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں جب تک آپ عورتوں کو